جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی نشریات میں اسپیشل ٹرانسمیشن brought to you by کوکا کولا presented by سرف ایکسل powered by ہیمانی اسپارکس تماشا ایپ اسپوٹیفائی اینڈ سینسوڈائن. سو میچ ابھی آف کورس رکا ہوا ہے بارش کی وجہ سے, اور یہ تقریباً شعیب جٹ صاحب کریکٹ می آئی ایم رانگ, یہ تو طے ہو گیا ہے کہ اب میچ جب بھی ری اسٹارٹ ہوگا تو یہ 50 اوورز کا میچ تو نہیں رہے گا, یہ ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے. لیکن امید ہم کر سکتے ہیں کہ اگلے 20-30 منٹ میں شاید میچ کا آغاز ہو جائے. 7:30 بجے انہوں نے انسپیکشن کرنی ہے پاکستان ٹائم 7:30 پاکستان کے ٹائم 7:30 انہوں نے انسپیکشن کرنی ہے, اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ آج ہونا ہے یا کل جانا ہے. 7:30 بجے انسپیکشن ہوگی جس میں وہ چیک کریں گے ناخن کٹے ہوئے جوتے پالش ہیں. بھائی اگر وہ یہ میچ کی انسپیکشن کی بات ہو رہی ہے, کیا ہو گیا یہ الگ ہے. ہاں اوکے سوری. اب میں آپ کو ہماری خواتین کرکٹ ٹیم کی ایک رکن سے ملا دوں تاکہ پھر آپ کو شاید کرکٹ کی کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے. ہاں جی جی, کامران اکمل تو ناکام ہو گیا آپ کو سمجھانے میں, جینٹس سے تو نہیں ہو رہا ہے کام. یونس خان ناکام ہو گئے, عاقب جاوید ناکام ہو گئے. سو اب دیکھتے ہیں. تو خواتین حضرات ایک ایسی ہمارے ساتھ پینلسٹ میں موجود ہیں, ہمارے پینل میں ایسی مہمان موجود ہیں جو کہ پاکستان کی وومن کرکٹ ٹیم کی رکن تو ہے ہی, اور بڑی زبردست ان کی جرنی بھی ہے. ان کی فیملی میں بھی کرکٹ بڑا ایک پیشنیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے فیملی ممبرز ہی بڑے وابستہ ہیں, چاہے والدہ ہوں یا والد ہوں, اور بڑی زبردست ان کی جرنی, اس میں بھی کئی بات کریں گے. سو کائنات کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں. کائنات امتیاز ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. بھائی کیا یہ میچ ویچ کا کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ 20 اوورز شاید ہو جائیں گے, کیونکہ بارش رک گئی ہے اور سب کی دعائیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہوپنگ کہ ایٹ لیسٹ 20 اوور کا گیم آ جائے. اور اگر 20 اوور ہوا تو کتنے رن بنانے ہوں گے پاکستان کو؟ 181. یار کمال ہے یار, 181. کیسے یار. تھینک یو سو مچ, زبردست, تھینک یو. اور اگر 24 اوورز کا ہوا تو یہ 194 بھی اسکور ہو سکتا ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ مجھے پتا ہے وسیم بھائی, میں کرکٹ کے شو پہ بیٹھا ہوں, کوئی مذاق بات تو نہیں ہے. سوری میں نے آپ کو ہلکا لیا. میں آپ مجھے کیسے لے رہے ہیں؟ کرسی ہلکا نہیں لے رہی مجھے, آپ مجھے کیسے لے رہے ہیں؟ اور اگر یہاں سے میچ ہو جاتا ہے 20 اوورز کا 24 اوورز کا, تو آپ کے خیال میں یہ کس کی زیادہ فیور میں جائے گا یہ ایلیمنٹ؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اچیویبل ٹارگیٹ ہے, کیونکہ 20 اوور میں 181 کرنا اٹس کوائٹ اچیویبل, اسپیشلی جو ہماری لائن اپ ہے, بیٹنگ لائن اپ ہے, اور فارم جو چل رہی ہے پلیئرس کی, اٹس ویری اچیویبل. So you think we have good chances to win this match? Let's see, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پینل میں ایک اور بڑا زبردست ٹیلنٹ موجود ہے جن کا کام آپ نے دیکھا, اور ان کا کام دیکھنے کے بعد آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. تو آئینہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں. آئینہ آصف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرکٹ میں کوئی ناٹ ریئلی پاکستان انڈیا یا بس ٹھیک ہی ہے؟ وہ بھی پاکستان انڈیا اور فٹ بال. اور فٹ بال, اوکے. میں فٹ بال میں نے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. کبھی کھیلا بھی ہے فٹ بال آپ نے؟ ہاں اسکول میں کبھی کبھی, لیکن کرکٹ بس کھیلتی ہوں, لیکن اتنا ٹرمینالوجی وغیرہ پتہ نہیں ہے, تو دیٹ از ہر ڈپارٹمنٹ. اس کے لیے کائنات سے ہم نے رابطہ دیٹ از ہر ڈپارٹمنٹ. اوکے, لیکن آپ کو آج کے میچ کے بارے میں کیا لگتا ہے, یا وائبس کے؟ آئی ہوپ, مطلب ہوپ تو سب کی یہی ہے کہ پاکستان جیت جائے. سو آئی ایم obviously I think everyone is supporting Pakistan, so I'm also supporting them. فیوریٹ کھلاڑی کون ہے آپ کا ابھی پلینگ 11 میں؟ اللہ کرے کسی ایک کا نام ہم یاد ہو. شاہد آفریدی؟ No. Naseem Shah, I think. Naseem Shah, okay. I think for a teenage girl, a basic name. انہوں نے کہا یہ تو شکر ہے ناصر خان جانی بول دیا, نام صحیح لیا. میں ہوتا تو بول دیا. اچھا, آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے ویسے اس میں؟ اس وقت اگر بالنگ کی بات کی جائے تو نسیم شاہ از آن فائر. جس طریقے کی وہ بالنگ کر رہے ہیں, اینڈ ہی ہیز چینج the pace game for Pakistan, so I would go with him again. And of course بیٹنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو بابر اعظم ہر کسی کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ نیم, کیونکہ انہوں نے ہی اینکر کرنا ہے پوری ٹیم کو. آف کورس افتخار بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, یہ جو مس یونیورس نے ابھی بتایا ہے یہ کائنات امتیاز ہے نا, وہی انگلش میں کیا نا, میں بولوں کائنات تو مجھے بھی آ رہے تھے, آپ ترجمے کر رہے ہیں نا, چیک کر رہے تھے. اچھا بڑی آپ لیول پہ کہانی پہنچ چکے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کچھ کہہ رہے تھے بھائی جان؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں خواتین نسیم شاہ تو افتخار چاچا تو احتجاج کریں گے اس پہ. اور سر آپ ہر کسی اصل میں یہ لوگ بہت سینئر ہیں میرے سے, نسیم شاہ والے. ہم تو بہت چھوٹے آ رہے تھے نا جب. ہاں لیکن آپ اپنی عمر سے 25 سال چھوٹے بندے کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے, آپ اس کو بھائی بھائی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن لگتا ہے ایسا کہ آپ نسیم نے جب کرکٹ کھیلنا شروع کیے تھے تو میں اس وقت کینڈن گارڈن میں بھی پڑھ رہے تھے. اچھا اتنے چھوٹے آپ ان سے؟ بہت چھوٹے تھے. اچھا, تو یہ نسیم نے شروع کیے تو اس وقت تو میں بالکل سمجھ لو کہ ابھی آپ نے بھی ابھی پہلا اپنا رمضان ٹرانسمیشن کیا ہوا ہے, تب آپ چھوٹے تھے, اس وقت دیوار نہیں تھا, یہ دیوار نہیں دیوار نہیں تھا, تب آپ دیکھ رہے تھے, تب دیکھ رہے تھے. اچھا صحیح ہے.
تو بھائی شعیب جٹ صاحب ازیومنگ کہ اگر 25-30 اوور یا 20-25 اوورز کا میچ ہوتا ہے تو پھر اب کیا پاکستان کو اسٹریٹجی رکھنی چاہیے؟ پہلے آپ کے ٹی شرٹ میں بھی کامنٹ کر لوں. شعیب یہ دیکھیں آپ کائنات چیک کیے, شعیب جٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے, یہ پڑھ کے کائنات بہت ہنسے گی. اچھا یعنی شعیب جٹ کہہ رہے ہیں یہ گڈ وائبز اونلی. جی کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ بالکل کھلا تضاد ہے, لگتا ہے وقت بدلتا جا رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے. اس کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں نا ٹی وی پہ جو آتا ہے وہ جھوٹ ہے, وہ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. یہ زبردست بات ہے. وسیم بھائی اگر انڈیا کو 5-10 اوور اور باری مل گئی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا سائن نہیں ہے, کیونکہ جیسے جیسے وہ رنز بناتے جائیں گے ریڈیوس بے شک اوور ہوں گے, پاکستان کا ٹارگٹ بڑھتا رہے گا, اور جیسے جیسے ٹارگٹ بڑھتا رہے گا پاکستان کے لیے مشکل ہوتی رہے گی. کائنات بے شک یہ کہہ رہی ہیں کہ اچیویبل ٹارگٹ ہے, لیکن جس طرح گراؤنڈ ویٹ ہو گیا ہے وکٹ پہ, اب جو ہے وہ تھوڑی سی نمی ہوگی تو پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. مشکل معاملہ ہے, اللہ کرے کہ یہیں پہ سمٹ جائے اور پاکستان کو 20 اوور والا ٹارگٹ مل جائے, ورنہ جتنے اوور آگے جائیں گے اور مل گئے تو مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے. 2-3 اوور بھی مل گئے تو مشکل ہو جائے گی. 2-3 اوور بھی مل گئے تو وسیم بھائی دیکھیں اگر آپ انڈیا کی سائڈ سے سوچیں تو وہ انڈیا یہی چاہے گا کہ آج میچ ختم ہو جائے. وجہ کیونکہ دیکھیں اگر آج میچ ختم نہیں ہوا تو کل ان کا ریسٹ ڈے ہے. اچھا, اور وہ یہ بالکل چاہیں گے کہ پرسوں کا ورکنگ ڈے ہے. اچھا جی, یہ آپ نے کس سے سنی یہ بات؟ یہ مجھے پتا ہے وسیم بھائی. نہیں ابھی آپ کوئی بتا رہا تھا نا, کوئی نہیں میرا اپنا پرسنل ذاتی تجزیہ فرام مائی باٹم آف مائی ہارٹ کر رہا ہوں. اچھا ہاں, کہ اگر ان کو کل کھیلنا پڑ گیا تو ان کا ریسٹ ڈے ضائع ہوگا. ابھی انہوں نے 12 بجے تک کا ٹائم تو دے دیا ہے کہ 12 بجے تک میچ کو 10:30 کی جگہ 12 تک لے جائے. صحیح ہے. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کے تجزیے سن کے چوری کر کے اپنے تجزیے بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ میری اوقات بھی نہیں ہے. یہی کر سکتے ہیں وسیم بھائی. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ٹائم ہو رہا ہے 7:10. اس وقت تک جو کونین ہے اس نے اپنا پاسپورٹ بھی پاڑ دیا ہے اور پیش ہو گئے. یار آپ کو کونین میں آپ کو لگ رہا ہے سلپ ہو جائیں گے؟ وہ نہیں پکا ہے. اب تو بارش بھی ہے, ویسے بھی اتنا سلپری بھی ہو رہے تھے, کسی بھی انڈر پاس میں سلپ ہو جائے گی. ہو رہ سکتے. شاہد بھائی کوئی اپڈیٹ ہے میچ کے حوالے سے؟ معلوم ہے کچھ کیا ہے کچھ؟ دیکھیں تینوں امپائرز نے پچ کا معائنہ کیا ہے, گراؤنڈ اور آؤٹ فیلڈ کا معائنہ کیا ہے, اور ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ گراؤنڈ کی فٹنس سے مطمئن نہیں ہے. جیسے ہی وہ گراؤنڈ کی فٹنس سے مطمئن ہوں گے کہ وہ پیچز جو ویٹ پیچز ہیں وہ ختم ہو گئے, اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے. اور اگر کوئی ریوائز کنڈیشن الاؤنس ہو گئی اور وہ ریوائز کنڈیشن کے بعد پھر بارش آ گئی تو کل بھی ریوائز کنڈیشن پر ہی میچ ہوگا, یہ بتایا گیا ہے میچ آفیشرز کی طرف سے. لیکن اگر میچ شروع ہو گیا اور پھر انڈیا نے تھوڑی سی بیٹنگ کی تو پھر میچ وہیں سے شروع ہوگا کل جہاں سے انڈیا کی بیٹنگ رکی تھی. اب اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ کٹ آف ٹائم پاکستانی 7:30 بجے تک ہوگا یا نہیں؟ نہیں, 7:30 بجے تو انسپیکشن تھا. اب جو ہے وہ کٹ آف ٹائم انہوں نے 90 منٹ بڑھا دیا. جس طرح عادی بھائی نے ہمیں ماہرانہ رائے دی کہ انڈیا کو پرسوں بھی میچ کھیلنا ہے, اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ آج ہی میچ ختم ہو جائے. تو اس لیے اب یہ امپائرز 10 سے 15 منٹ میں کوئی فیصلہ صادر کریں گے. ہاں وہی میرا مطلب یہی تھا کہ پاکستانی ٹائم 7:30 پہ کوئی حتمی فیصلہ. آپ کا کیا خیال ہے حتمی فیصلہ؟ مجھے لگتا ہے کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ انڈیا کے ہی حق میں ہوگا. اچھا, کیونکہ سب کچھ انڈیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اور جے شاہ صاحب کے لیے گانا بھی میں نے لکھا ہے کہ جے شاہ دا راجا میرے باب اللہ پیاسا. یہ میں نے ان کے لیے لکھا ہے ابھی گانا. یہ ابھی لکھا گیا ہے. وسیم بھائی مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ تک بھی رہے تھے, تک چکے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ ورنہ آپ ان کو لائن پہ نہیں لیتی, پچھلے کمرے میں بیٹھے وہاں جا کے پوچھ کے آ جاتے شاہد بھائی. اور شاہد بھائی اپنی اردو کی وجہ سے صحافی کم اور MQM پاکستان کے زیادہ لگتے ہیں. شفاف اردو, ان کی وہ اردو اچھی ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک بات ہے. لیکن یہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے, اب مجھے پھر ایک موقع مل گیا کائنات کی وجہ سے کہ میں بتا سکوں کہ میں امریکہ میں تھا پچھلے دنوں, کیونکہ کائنات بھی تھی امریکہ میں. میں سب کو بتا دوں گا آہستہ آہستہ اس ٹرانسمیشن میں کہ ہم یہ بڑا اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے نا پلیئرس کے لیے, سب کے لیے, اگر بارش کی ویورز کے لیے بھی, کہ بارش کی وجہ سے بار بار جب میچ متاثر ہو رہا ہو. نہیں بالکل, آف کورس ویورز کے لیے بھی ہوتا ہے, پلیئرس کے لیے انڈیویجولی بہت ہوتا ہے, کیونکہ ایک مومنٹم کیری کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو بریک دیٹ مومنٹم اینڈ اسٹارٹ فرام زیرو اگین. So it's always very hard for the players and the spectators. لیکن اگین جو انہوں نے بات کی کہ انڈیا کے لیے کتنا فائدے مند رہے گا یا 4-5 اوور اگر ایکسٹرا مل جاتے ہیں, سو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہی کرکٹ کھیل رہا تھا, اور یہ ایکچولی بہت نقصان ہوگا اگر انہیں 4-5 اوور ملتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس کے بعد they have 8 wickets in hand and they'll go
فائر پاور ہے بھی ان کے پاس فل آن ایگزیکٹلی. لیکن اگین پاکستان کا بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر 20 اوور میں ہمیں 181 ملتا ہے تو ہمارے پاس 10 وکٹیں ہیں اسے اچیو کرنے کے لیے, اور ایک سیٹ ٹارگیٹ ہوگا. T20 میں 181 از اچیویبل. آف کورس پچ کی کنڈیشنز تھوڑی چینج ہوں گی لیکن اسٹل اٹس اچیویبل, ایسا نہیں ہے. اٹ ول اگین کم ٹو ہو از ہینڈلنگ دا پریشر بیٹر. سو اٹ از. تو حنین ہے ہمارے ساتھ کولمبو سے, گراؤنڈ پہ موجود ہے. تو حنین آپ بتائیے کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے, ٹرین میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ باکس میں بیٹھے ہوئے جو میڈیا کے لیے. اچھا مجھے کہا بڑھتے ہو. جی نہیں. تو حنین ذرا بتائیں کیا ہے, ہم ایکسپیکٹ کریں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اگلے 12-15 منٹ میں اناؤنس ہو جائے کہ میچ کب شروع ہونا ہے؟ ایک یہ بتائیں. دوسرا آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے کہ بادل چھٹ گئے ہیں نہیں ہے, کیا صورتحال ہے؟ جی وسیم بھائی, بادل تو بالکل چھٹ گئے ہیں اور ایسا لگ بھی رہا ہے کہ جو عملہ ہے یہاں کا شری لنکا کا, یہ اسٹیڈیم کا جو سیلویج کر رہا ہے پچ کو, اور یہ انہوں نے ابھی کچھ دیر قبل شاید پچ کی اور فیلڈ کی اسیسمنٹ کی ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے, رجحان ایسا آ رہا ہے کہ یہ لوگ مطمئن ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد یہاں پہ میچ کی بحالی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی بھی صفائی جاری ہے پچ کی. آپ اپنی اسکرینس کے بھی سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچ کی صفائی جاری ہے, فیلڈ کو سیلویج کیا جا رہا ہے اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہو. کیونکہ عموماً یہ یہاں پر اگر میں میڈیا باکس کی بات کروں یا باہر عوام کی بھی بات کروں تو وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بارش بہت تیز ہوئی تھی اور اتنی اس سے قبل کے عملہ آ کے اس کو کور کر لیتا. بارش کی جو شدت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے فیلڈ کو نم ضرور کر دیا ہے, جس کی وجہ سے فیلڈنگ تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے. اس کا مطلب جس کا نقصان بقیہ کی جو انڈیا کی اننگز ہیں اس میں پاکستان کو ہو سکتا ہے کیونکہ فیلڈ ویسے ہی بہت تیز تھی. تو امید کی جا سکتی ہے, مداح یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ہو معاملہ ایک طرف تو ہو, میچ تو ہو, بہرحال کوئی نتیجہ تو سامنے آئے, ان کو دوبارہ مایوسی کا سامنا نہ ہو کیونکہ 4 سال ہو گئے انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک بھی میچ ODI کا پورا نہیں ہوا ابھی تک. تو ابھی یہ بتائیں, یہ تو کرنٹ سچویشن تو آپ نے بتا دی جس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر مزید بارش نہیں ہوتی تو میچ ریڈیوس ہو جائے گا, ریوائز ہو جائیں گے اوور, لیکن میچ ہو جائے گا آج. لیکن آگے اگلے 1-2-3 گھنٹوں میں بارش کی پریڈکشن وہاں پہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کتنے % ہے یہ بتائیں. جی وسیم بھائی, جیسے پہلے بھی ہم نے ERY پہ یہی بتایا تھا کہ ہر گزرتے گھنٹے کے بعد بارش کے جو امکانات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پہ. مطلب جو یہاں کا محکمہ موسمیات بتا رہا ہے جو مطلب 5 بجے کے بعد سے 5 بجے قریب 70% چانسز تھے اور ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی. اس کے بعد 80% اور پھر 90% چانسز بھی ہیں. البتہ ظاہری صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بادل نہیں ہے ابھی فی الوقت, بادل نہیں نظر آ رہے. چھٹنا اسٹارٹ ہو گئے تھے, بارش کا ایک چھوٹا سا اسپیل آیا تھا اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بادل چھٹنا اسٹارٹ ہو گئے. لیکن آنے والی صورتحال کیا ہوگی یہ وقت ہی اس لیے بتا سکتا ہے. اور ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ سے رابطے میں رہیں گے. اور ظاہر ہے وہ موسم اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک ہی ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے, جس طرح ہم نے دیکھا بھی. سو یہ ایک ذرا ڈس اپوائنٹنگ نیوز ہے ان دا سینس کہ ابھی تو ایسا, تھینک یو بہت شکریہ, کہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ میچ اسٹارٹ ہو جائے گا, لیکن عجب نہیں کہ میچ شروع ہو اور دوبارہ بارش ہو جائے تو پھر ابھی بھی جس بارش کی وجہ سے میچ رکا ہوا ہے, بارش کوئی گھنٹوں نہیں چلتی رہی ہے, کچھ دیر کی بارش ہوئی ہے لیکن اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس سے ابھی تک متاثر ہے. حالانکہ ڈرینیج سسٹم وہاں پہ بہت اچھا ہے, اس کے باوجود بھی ذرا کچھ کرکٹ شائقین کی ٹویٹ سکھاتے ہیں. میں کوشش کروں گا تھوڑا سا, اگر میں غلط پڑھوں تو مجھے معاف کیجیے گا چونکہ ذرا سا میں کیا ہے, جب بارش آتا ہے تو کرکٹ رک جاتی ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو میچ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اس کا ہونے کا امکان بھی ہے. سچویشن رائٹ ناؤ شائقین کرکٹ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی صورت حال ہے کہ جہاں پر عملاً کوئی اس طرح کا میچ ہونے کا امکان ہے. یہ جے شاہ رائٹ ناؤ, جے شاہ جو ہے وہ شاید کچھ اس عالم میں ہے. اور میں ایک ذمہ داری کہتا ہوں کہ یہ صاحب اس وقت سول رسپانسبل ہیں اس سب میس کے, کیونکہ یہ وہ والی بارش نہیں جس کے بارے میں ہم کہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں تھا, اب ہو گئی تو بس کیا کریں. نہیں جناب, یہ سب کچھ اوائڈ ہو سکتا تھا, فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن پھر جے شاہ صاحب کی وجہ سے یہ سب ہو گیا. اب یہ ایک اور میم, انڈیا ورسز پاکستان, اور پھر اصل لگ رہا ہے کہ رین ہے سب سے بڑا. انڈیا پاکستان سے بھی جو بڑا فیکٹر ہے وہ بارش ہے یقیناً اس ساری صورتحال میں, جو کہ اس میم میں بالکل درست عکاسی کی جا رہی ہے. سو آئے نا, آپ بتائیں جتنا بھی, کیونکہ پاکستان ورسز انڈیا تو ہر کسی کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, چاہے کرکٹ سے انٹرسٹ نہ بھی ہو. سو میں بھی کہہ رہا تھا, ابھی ہمارا سوشل میڈیا کا سیگمنٹ رہا تھا اس میں, کہ پاکستان ہار رہا ہو تو دیٹ از دا ورسٹ سچویشن اگینسٹ انڈیا. بٹ یہ مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ورسٹ سچویشن ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے میچ ہوگا نہیں ہوگا. ایک اچھی بات ہے میچ تو ہو کم از کم, میچ ہو, لیکن ایک اچھی بات ہے کہ جو بھی جیتے جو بھی ہارے میم ضرور بنیں گی اور ہنسنے کو تو ملے گا ایٹ لیسٹ. تو جس گو آن سوشل میڈیا, لک ایٹ میمز اینڈ یو ول بی ہیپی. لیکن میچ, مجھے آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ کرکٹ بٹ آئی تھنک کہ میچ ہونا چاہیے.
یا دیٹس آل. اگر میں کچھ زیادہ بولوں گی تو مجھے پتا ہے میں کچھ غلط بولوں گی تو پھر میں زیادہ بولوں گی. کچھ غلط نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو بول رہے ہیں وہ کون سے تیر مار رہے ہیں بڑے بڑے, آپ بولے کیا فرق پڑتا ہے جناب. سو چلیں ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں. میچ کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں اور امید رکھ رہے ہیں کہ میچ کا آغاز ہو جلد ہو, اور جب آغاز ہو جائے تو دوبارہ بارش نہ ہو انشاءاللہ. لیٹس سی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. پاکستان ورسز انڈیا, بڑی نشریات ایئر وائی نیوز پہ جاری ہے. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سب منتظر ہے کہ کیا ہوگا. اب سے 3 منٹ بعد 7:30 پاکستانی وقت کے مطابق ایک بار پھر گراؤنڈ کا جائزہ لیا جائے گا, جس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ میچ آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا. اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کن شرائط پر آگے بڑھنا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے. یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگین آپ نے ان کے بہت سارے پروجیکٹس دیکھے ہیں, اور جو ریسنٹ پروجیکٹ دیکھا ہے ایئر وائی پر ہی, اس کے بعد تو یعنی آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ ہی پسند کیا ہے انہیں. تو طوبا کو ہم بہت ویلکم کہتے ہیں. تالیاں بجا دیجیے طوبا انور کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن کروایا. ویل ڈیزروڈ جی. تو خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیے, مجھے لگتا ہے میں بڑے کمپلیکیٹڈ ٹائم پر آئی ہوں اور سب بڑا یہاں پہ پریشان ہے کہ میچ کا کیا ہونا ہے اور کہاں جانا ہے. کاٹو تو خود نہیں, کیوں نہیں ہو رہا میچ, کیوں نہیں ہو رہا. تو ایک طرف تو لگے. تو میں نے سنا ہے کہ آپ کو کرکٹ کی اچھی خاصی جتنی آئینہ سے آپ کا مقابلہ چلتا رہتا ہے کرکٹ کی. ہم لوگ آپس میں ہر وقت بس کرکٹ ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر مزید آپ نے کہا تو میں کائنات سے کہہ دوں گا کہ آپ لوگ ریپڈ فائر کھیل رہے کرکٹ. بالکل نہیں میرے خیال میں. لیکن پاکستان انڈیا کا میچ ایک ایسا واحد میچ ہوتا ہے جو نہیں بھی دیکھتا ہوتا کرکٹ, وہ ضرور دیکھتا ہے. تو آئی تھنک ہم بھی انہی میں سے ہیں جو انڈیا پاکستان کا میچ تو ایٹ لیسٹ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں. آپ کا کون سا فیوریٹ کھلاڑی ہے پلینگ 11 میں سے اس ٹائم پر؟ آئی تھنک بابر اعظم. obviously I really like him. شاہین شاہ آفریدی is doing really well. بھائی اتنا پتہ ہونا کافی آج کل کے دور میں کرکٹ کا. بس میرے خیال میں اتنا پڑھ لیا تھا. سو لیکن شاہد بھائی کوئی ہے کوئی اپڈیٹ اس بارے میں؟ تھوڑے جو پیچز ہیں وہ خطرناک ہیں اور انفٹ ہو سکتا ہے پلیئر اگر اس کا پیر اس غلط جگہ پہ پڑے. اچھا. ان اسپاٹس کی وجہ سے پاکستان کو تشویش ہے. انڈیا کو اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا منگل کو دوبارہ میچ کھیلے گا, تو وہ چاہتے ہیں پیر کا دن نہ کھیلنے پڑے. وہ چاہتے ہیں آج کسی طرح میچ ختم ہو جائے. 20 اوور کے میچ میں 181, 24 اوور کے میچ میں 206. تو پاکستان کو وہ پھنسانا چاہتے ہیں کارنر میں, لیکن کبھی کبھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتی ہے. آپ کو 20 اوور کا ٹارگٹ ملے, آپ جائیں, چیلنج لیں اور اس کو اچیو کریں اور میچ جیت جائیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا جاننے کے لیے, تھوڑا سا مزید ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن فیصلہ ظاہر ہے انڈیا کے حق میں ہوگا. غالب نے مشہور ایک شعر کہا تھا, وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کمپلین کر رہے ہیں غالب کے ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا. تو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں پی سی بی کو کہ ہوسٹ ہے. ہوسٹ اصل میں انڈیا, یہ مائٹ از رائٹ. صحیح. اور یہ عجیب ایک بڑا سیڈ ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا ہوسٹ ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے کنسلٹ کیے بغیر, بلکہ ایک چیز طے ہو گئی کہ یہ میچز کولمبو میں نہیں ہوں گے اسی وجہ سے جس کو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں کہ بارش ہونے کا بہت امکان ہے. تو طے ہو گیا تھا کہ میچز کولمبو میں نہیں ہوں گے. بذریعہ ای میل اطلاع دے دی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اس کے 27 منٹ بعد ایک اور ای میل پہ بتا دیا گیا کہ نہیں صاحب میچز تو کولمبو میں ہی ہوں گے. تو وہ بڑا افسوسناک ایلیمنٹ اس لیے کہ اتنا ایک جینٹلمین گیم ہے, زبردست گیم ہے, اور لوگوں کی ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کی نظر ہو گیا یہ میں. سو طوبا یہ جو ہے نا کرکٹ, آپ لوگ شوبز کے میدان میں آپ لوگ بہت بھارت ایلیمنٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کرکٹ کا میدان ہی بھارت کی سیاست سے محفوظ نہیں رہ سکا ہے انفارچونیٹلی. میں تو ابھی ویسے میں کیونکہ تھوڑا لیٹ جوائن کیا تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آج یہ میچ نہیں ہوتا ہے تو ابھی کیا ہونا ہے نیکسٹ. بتائیں بھائی ذرا. اس کا ریزرو ڈے رکھا ہے منڈے, اس لیے کہ اگین انڈیا کی مائٹ ہے. انہوں نے کہا کہ باقی ٹیموں کے لیے کوئی ریزرو ڈے نہیں ہوگا, انڈیا پاکستان میچ کے لیے ہوگا, اور وہ کل کا دن ریزرو ڈے ہوگا. اگر آج میچ اب بالکل بھی نہیں ہوتا تو کل ریزرو ڈے پہ ہوگا, جس کا مطلب ہے کل دوبارہ نشریات ہوگی. تو میں الفت مغل سے پوچھتا ہوں, آئی ایم شیور کہ جتنے بھی اس وقت تماشائی ہیں وہ بڑے مایوس ہوں گے اس ساری صورتحال میں. تو الفت بتائیے کیا صورتحال ہے, آپ کہاں ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً وسیم بھائی آج چھٹی کا دن تھا اور آج کرکٹ ڈے تھا پاکستانیوں کے لیے, اور پاکستانی ایک کرکٹ لور قوم ہے تو بہت زیادہ پرجوش تھے. بڑا اہتمام کیا گیا تھا, لوگوں نے بڑی بڑی اسکرینز لگائی ہوئی تھی, ایک دوسرے کو دعوت دی ہوئی تھی, مہمان گھروں پہ آئے ہوئے تھے. تو لیکن بڑی مایوسی ہوئی شائقین کرکٹ کو. کچھ لوگوں سے بات کراتے ہیں کہ جب میچ میں مزہ آیا
تو بارش نے آ کے مزاق کرکرا کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا جب پاکستان نے انڈین کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا شروع کیا ایسے ہی وقت میں بارش ہو گئی تو کتنے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور کتنے پرجوش ہے کل کے لیے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو انڈینز ہیں نا وہ بہت میرے خیال سے دعائیں بہت زیادہ مانگ رہے ہیں کہ بارشیں پہ بارشیں ہو, کیونکہ وہ لازمی سی بات ہے, وہ ہم سے بہت ڈرتے ہیں اور کرکٹ ٹیم تو ماشاءاللہ ہماری پاکستانیوں کی بہت اچھی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر میچ کل ہوگا یا آج ہوتا ہے, اگر آج نہیں ہوتا تو کل ہوتا تو ہم ضرور آئیں گے, اور جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ پرجوش ہے, پرامن ہے, اور وہ ضرور دوبارہ میچ ضرور دیکھے گا, اور انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا. سر آپ کتنا ڈسپوائنٹمنٹ ہوئے اور کتنے پرجوش کتنے ہیں؟ بہت زیادہ پرجوش ہے. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میچ سٹارٹ ہو جلدی سے جلدی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان میچ ہو اور ادھر پاکستانی ٹیم اپنا جذبہ دکھائے انڈیا کو کہ ہم پھر میچ میں آئے ہیں, کرکٹ ٹیم کا حصہ بن کے آئے ہیں. پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تھرو آؤٹ. اینڈ آلسو نجیب آپ نے بھی جوائن کیا, تو آپ بتائیں اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ بڑے میچز ہو جائیں ایشیا کپ میں, تو یہ پاکستان انڈیا سب کی ایک اچھی پریکٹس بھی ہوتی. کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ آ رہا ہے کرکٹ کی تاریخ کا, ورلڈ کپ کچھ دنوں بعد 5 اکتوبر سے, تو وہ بھی مس ہو رہا ہے. پاکستان کو اب تک انڈیا کے خلاف بیٹنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, اور اگر آج بھی ایسا ہو جاتا ہے تو. آن اے لائٹر نوٹ, ابھی میں ایک کسی کامیڈین کی ریل دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا ایشیا کپ از دا بگیسٹ اسکیم, کیونکہ اس میں 2 ہی ٹیمیں ہیں, انڈیا اور پاکستان, باقی ٹیموں کو کون پوچھتا ہے. تو یہ میچز بڑے امپورٹنٹ, یہی تو میچز تھے, اور یہی میچز تھے جس سے آپ کی تیاری ہوتی فار دا بگ ایونٹ. اور وہ پہلا میچ بھی بارش کی وجہ سے پورا نہیں ہو پایا, اور ابھی بھی یہی سچویشن چل رہی ہے. ابھی خیر ایز وی اسپیک وہاں انسپیکشن ہے جاری ہے انسپیکشن جی, تو اس کے بعد ہمیں آؤٹ کم کیا نکلتا ہے اس کا پتہ چل جائے گا. لیٹس سی, ایک بریک لینا ہے مجھے, اور مین وائل دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. انسپیکشن ابھی جاری ہے اور اس کے بعد آپ کو میچ کی اپڈیٹس دیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, دیکھتے رہیے نشریات ARY نیوز پر. ایک بریک کے بعد آتے ہیں ہم دوبارہ. جناب علی, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 7:30 پاکستان ٹائم پر ٹیم آئی تھی انسپیکشن کرنے کے لیے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی تو یہ گراؤنڈ اس قابل نہیں کہ اس پہ میچ کیا جائے. 30 منٹ بعد, یعنی کہ اب سے 9 منٹ بعد پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے دوبارہ انسپیکشن ہوگا. اور آخری 3-4 منٹ ہیں. بھائی کوئکلی بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے اور وہ کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ خواہش یہی ہے کہ میچ ہو جائے, آج ہی ہو جائے, لیکن گراؤنڈ کی صورتحال دیکھ کر ایسا نہیں کہہ سکتے. اوکے, آپ بے شک گراؤنڈ کی صورتحال کے بارے میں نہ بتائیں. ہر اوپینین از مائی اوپینین. کمپلیٹلی اگریڈ. اور آپ کا خیال وہی ہے جو ان کا خیال ہے, جو اصل میں ان کا خیال ہے؟ مجھے ویسے میرا خیال وہی ہے, لیکن میں یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ دیکھیں جب میچ ہوتا ہے نا تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کون کھیلا, ہو گیا, اچھا کھیلا, برا کھیلا, جو بھی. ہاں, اس پہ ہم ڈسکس کر سکیں گے, کلوزر مل جاتا ہے. یہاں تو ملے گا ہی نہیں نا, تو وچ از بیڈ. آئی تھنک کہ میچ ہونا چاہیے بالکل. تو میچ کلوزر بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بھائی کیا ہوگا شاہد بھائی بتاتے ہیں. جو ویٹ پیچز ہیں مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ میچ آج نہیں ہو پائے گا. اچھا بھائی جان, میں نے آپ کو کہا تھا, آپ کہہ رہے تھے ضروری تھوڑی ہے, پیسے دیے ہیں تو کل بھی کھیلیں. پیسے دیے ہیں زیادہ, کل کھیلنا پڑے گا, ہر صورت میں کل جانا پڑے گا. اچھا, کیونکہ ٹرکی ایریا پہ پیچز ہیں اور وہ رسکی ہے بالرز کے لیے بھی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, ہوپ فلی آج ہو جائے. اچھا یہ بھی آپ کو امکان آپ کو بھی کم لگ رہا ہے. ہاں جی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک کی وجہ سے جیشا کی کال ابھی مل نہ پا رہی ہو, تو وہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. سر کے احکامات کا انتظار ہو رہا ہو شاید. بالکل ایسا ہے. لیکن آئی ہیٹ ٹو سے, لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح ایک ان پروفیشنل یا نان پروفیشنل اپروچ کی وجہ سے اتنا بڑا گیم جو کہ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا گیم ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. دوسری مرتبہ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ تھا, اس کی وجہ سے باقاعدہ بات ہو چکی تھی, اس کی وجہ سے ای میلز کا تبادلہ ہو چکا تھا, فیصلہ ہو چکا تھا کہ میچ اس وینیو پہ نہ کھیلا جائے. سب کچھ طے ہونے اور آفیشلی کمیونیکیٹ کرنے کے بعد ایک یو ٹرن لیا گیا ACC کی طرف سے, اصل میں جے شاہ کی طرف سے, اور پھر وہ سب کچھ ہوا. اور PCB نے اپنے احتجاجی مراسلے میں لکھا ہے ACC کو کہ اب اگر بارش کی وجہ سے میچ متاثر ہوا, جو کہ ہو رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی, اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. سو ویری انفارچونیٹ ڈے فار دا گیم آف کرکٹ آئی وڈ سے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں فی الحال سب کا بہت شکر گزار ہوں. اب دیکھتے ہیں اگر میچ ہوا تو پھر ہم آتے ہیں, نہیں آتے کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. میں تمام مہمانوں کا فی الحال بہت شکر گزار ہوں. یہ WP ہیمانی کی جانب سے آپ سب لوگوں کے لیے تحائف ہیں, کائنات, آئینہ اور طوبہ آپ لوگوں کے لیے, اور بھائی جان آپ لوگوں کے لیے بھی. آپ یہاں سے اٹھا لیں گے نجیب بھائی. سو تھینک یو ویری مچ. My name is pronounced Anna. اینا,
جی آج کے دن میں دوسرا نام غلط دیا, نام غلط ہے. اینا ان کو دکھایا تو برا مان گیا, آئینہ نہیں اینا. تو اینا تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ صوبہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. شاہد بھائی اب دیکھتے ہیں اگر یہ میچ ہوا تو ہم انشاءاللہ 10 بجے ہوں گے دوبارہ حاضر, اور دعا کریں کہ میچ ہو جائے. نجیب بھائی آپ کو باقی وہ نیچے پڑے ہوئے, میں آپ لوگ ہم روئے نا. ہاں آپ کا پیار کافی ہے. نہیں سر, تھینک یو ویری مچ. سو ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک. 8 بجے آپ دیکھیں گے ہماری معمول کی نشریات, 9 بجے خبرنامہ, اور بشرطِ میچ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 10 بجے انشاءاللہ. لیٹس سی. ایک بریک کے بعد ARY کی معمول کی نشریات جاری رہیں گے.